صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی اقساط میں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کا پردے سے باہر آنا تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ آئندہ اقساط میں انشاءاللہ العزیز حضرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رؤسائے قریش کی بات چیت اس کا آگے ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جور و ستم کا جو تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی، اس کی جگہ سوجھ بوجھنے لینا شروع کر دی۔ چنانچہ دانشوران کفر نے دارالندوہ میں تمام سرداروں کو جمع کر کے مشورہ کیا، جس میں طے ہوا کہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا براہ راست گفتگو کریں۔ اس کے بعد ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کی پشت پر جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی توقع لیے ہوئے جلدی سے تشریف لائے۔ جب ان کے درمیان بیٹھ چکے تو انہوں نے ویسے ہی باتیں کہیں جیسی عتبہ نے کہی تھی، اور وہی پیشکش کی جو عتبہ نے کی تھی۔ شاید ان کا خیال رہا ہو کہ ممکن ہے تنہا عتبہ کے پیش کرنے سے آپ کو پورا اطمینان نہ ہوا ہو، اس لیے جب سارے رؤساء مل کر اس پیشکش کو دہرائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہو جائے گا اور آپ اسے قبول کر لیں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہو۔ میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ مجھے آپ کا مال مطلوب ہے، یا آپ کے اندر شرف مطلوب ہے، یا آپ پر حکمرانی مطلوب ہے، نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں۔ لہذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ اب اگر آپ میری بات جو قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے، اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس جواب کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پہلو بدلا، کہنے لگے، آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دے اور اس میں ندیاں جاری کر دے، اور ہمارے جو ہے نا جو مردے ہیں بالخصوص قصی بن کلاب کو زندہ کر دے۔ اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا پہلو بدلا، کہنے لگے، آپ اپنے رب سے سوال کریں وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی تصدیق کر دے، جس سے ہم آپ کے بارے میں مراجعہ بھی کر سکیں، اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، خزانے ہوں، سونے چاندی کے محل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چوتھا پہلو بدلا، کہنے لگے، اچھا تو آپ ہم پر عذاب ہی لا دیں پھر، اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اختیار اللہ کو ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے سوال و جواب کریں گے اور آپ سے مطالبے کریں گے کہ وہ سکھا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے، اور اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر اخیر میں انہوں نے سخت دھمکی دی، کہنے لگے، سن لو، جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ یا تو تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور افسوس تھا، جو توقع آپ نے باندھ رکھی تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے تو ابو جہل نے انہیں مخاطب کر کے پورے غرور اور تکبر سے کہا، برادران قریش، آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تضلیل سے باز نہیں آ رہا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے آپ لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں
چاہے میری حفاظت کرے، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہو کر گزرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش میں اپنی اپنی مجلسوں میں جو تمام قریش تھے وہ بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ گئے۔ ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے لیے وہ بھی انتظار میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر ان کے پاس آئے، کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن، ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے ادھر پکڑ لیتے۔